Nazreen, welcome to the special transmission by the PTV. पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक ख़ुसूसी नशरियात का अहतमाम किया है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरी को होस्ट इरम गिलानी. इरम, वेलकम अबोर्ड. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. और नाजरीन, आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो एक आप देख रहे हैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल सेट. ये पाकिस्तान टेलीविज़न की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सेट लगाया है. अभी आप इसकी मज़ीद जो डायमेंशंस हैं वो भी देखेंगे और आप पसंद करेंगे. और ऑल क्रेडिट गोज़ टू द मैनेजमेंट. और इस सेट से आज हम दोनों ये ट्रांसमिशन करेंगे. और आज की जो वजह तस्मिया है ट्रांसमिशन की, आपको मालूम है, वो है आज नवाज शरीफ साहब का वो बयान कि जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी कर रहे हैं. और उस अलहदगी की वजह यह है कि पिछले दिनों में जब से उनकी मुलाकातें हो रही थी जरदारी साहब के साथ और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ, उसमें जो जजेस की बहाली का मुआहदा था वो की जो बेल है वो मंडे नहीं चढ़ी है. और उसकी वजह से उन्होंने आज ऐलान किया कि हम अलहदा हो रहे हैं. और तो इरम, ये देखिएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है. बिल्कुल. और मैं तो ये बात करूंगी कि आम लोग भी इस कदर अब अवेयर हो चुके हैं और अब बात हो रही है कि अब क्या होगा. और इस कदर तेज़ी से सियासी जो मंजरनामा है उस पर तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं कि हम वी हैड टू सिट और हमने अपने मेहमान जो हैं वो बुलाए हैं और उनसे बात करना चाहेंगे. आपने मेहमानों का जिक्र किया. मेहमानों का आपको नाज़रीन तारुफ करवाते चलें. सबसे हमारे पहले मेहमान हैं महरीन भुट्टो साहिबा, MNA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ की. और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रियाज फतेहाना साहब, ये भी MNA हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं. इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं परवेज़ खान साहब, स्वाबी से इनका ताल्लुक़ है और ANP के साथ मुतालिक हैं. परवेज़ साहब आपका भी शुक्रिया, फतेहाना साहब आपका भी शुक्रिया. पहला सवाल जो है नाज़रीन महरीन भुट्टो साहिबा से. महरीन साहिबा, एक तो ये है कि आपको बड़ा अच्छा सेट भी लग रहा होगा. इस सेट की खूबसूरती में एक ऐसा टॉपिक हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं जो इतना ज़्यादा खूबसूरत बाय द वे नहीं है, और वो आज का ऐलान है कि जब हम ये देख रहे थे कि ये इत्तेहाद जब बना था तो पूरे पाकिस्तान में लोगों की जो उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी, वो आसमान पे चली गई थी. और उन्होंने कहा कि हमारे मसाइल का जो हल है, उनका जो मदावा है वो इस इत्तेहाद में है. आज अभी चंद माह गुजरे हैं कि वो इत्तेहाद टूट गया. इस इत्तेहाद ने अगली नस्लों तक चलना था और ये कहा गया था कि ये बिलावल भुट्टो तक चलेगा. और आज हम देख रहे हैं कि 5-6 महीने के अंदर अंदर ही ये इत्तेहाद जो है वो टूट गया है. वाई सो? देखिए, सबसे पहले तो आपके सेट की तारीफ़ करूं. ये बहुत ही PTV का एक बहुत बड़ा कारनामा है और इससे पहले भी मैं ऐसे सेट पे बैठ चुकी हूँ, लेकिन नो डाउट कि PTV की तरफ से पहली अचीवमेंट है जिसमें मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि आप नाजरीन को इतना अच्छा मंजरनामा दिखाएंगे जो कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती जो है हमारे पीछे है और जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं. आपने बिल्कुल सही कहा कि इस इत्तेहाद को बहुत दूर अस चलना चाहिए था. और मैं समझती हूँ कि कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था तो ये सारी काविशें जो हैं वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की थी कि वो जमहूरियत को इतनी दूर अंदेशी से देख रही थी. और स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरह से सारे जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे या जितनी तकालीफ उनको मिली थी पिछले हुकूमतों में, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा जलावतनी का गुजारा. और उसके साथ साथ को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती साल वो जेल के नज़र किए, वो एक तारीख़ का हिस्सा है. और मैं समझती हूँ कि इसमें जमहूरियत के लिए और इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था. और सेकेंड है कि मैं समझती हूँ कि ये इत्तेहाद तोड़ने में मुस्लिम लीग N ने बहुत जल्दी की है. और जैसा कि जिस इशू पे इत्तेहाद टूटा है वो जजेस की रेस्टोरेशन है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम जजेस को रेस्टोर नहीं करेंगे. और ये जितने भी डिक्लेरेशंस हुए या जितने भी मुआहदे हुए या जितने भी थ्रू आउट डिस्कशंस चलते रहे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं पर भी ये जुमला नहीं कहा कि हम अदलिया की बहाली नहीं चाहते, हम सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि जजेस बहाल हो. ये कहीं पे कोई ऐसा वर्डिंग नहीं आई. मुआहदे किधर गए? मुआहदे जो देखिए, मुआहदे तो हमने कोई ऐसे कोई डेडलाइन कहीं पे क्लियर नहीं की. डेडलाइन इट्स अ वेरी सीरियस इशू. जब आप किसी
چیز کو جوڑنا چاہتے ہیں, اس کو پراپر شیپ میں لانا چاہتے ہیں, تو آپ کو ٹائم درکار ہوتا ہے. دس از ٹوٹلی لیگل ایک معاہدہ ہے اور لیگلی ایک ریسٹوریشن ہے. تو بیسیکلی یہ کہہ رہی ہیں کہ تو اس پیپلز میں پارٹی ٹائم نے اسے درکار بیک ٹریک نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. نہیں تو پھر کوشچن ارائزز کہ کہاں پر یہ کانفیڈنس لیول اتنا شیک ہو گیا کہ اس قدر بڑا ڈیسیجن پی ایم ایل این نے لیا ہے, اور یقیناً اس کی کوئی ان کے پاس سالڈ ریزن تو ہوگی. وہ جب این کے نمائندے آئیں گے تو ہم ان سے پوچھے گا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بقا کے لیے جو قربانی دی ہیں وہ پوری دنیا میں شاید ہی کسی پارٹی نے دی ہوں, یا پاکستان کی تاریخ میں ایسی جو ہسٹری ہے وہ کبھی کسی نے نہیں لکھوائی کہ جنہوں نے اپنے قائدین کو قربانی دی ہو. اب آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو لے لیں, انہوں نے کس طرح سے ڈکٹیٹرشپ کا جو ہے مقابلہ کیا. انہوں نے اپنی زندگی, وہ ان کو پتہ تھا کہ وہ شہید ہونے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس ماشاء اللہ ڈکٹیٹر نے کس اذیتوں سے ان کو جو ہے وہ دن ان کے گزارے ہیں, اور جن تکالیف سے وہ صحیح کہہ گزرے رہی ہیں. ہیں. میں ذرا فتیانہ صاحب کو لانا چاہوں گا. فتیانہ صاحب, یہ جو ساری صورتحال ہے آپ اس کو بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں, اور جو میں نے کہا کہ توقعات کا ایک بہت بڑا انبار تھا جو لگا ہوا تھا, اور اس اتحاد سے لوگ سوچ رہے تھے کہ ہمارے تمام مسائل جو ہیں ان کا حل نکل آئے گا. تو آپ پی ایم ایل کیو کے ایک رکن کے طور پر اور ایک پولیٹیشن کے طور پر آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آج کا دن ہم نے دیکھا ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ جو ڈیسیژن لیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اسرار کسانہ صاحب, میں میرین بھٹو کو فالو کرتا ہوا پہلے تو تعریف کرنا چاہوں گا. ایک بیریئر بریک کیا ہے, اور پہلی دفعہ بند ماحول سے باہر آپ نے ہمیں چھت پہ بٹھایا ہے, اور پیچھے بڑا کھلی فضاؤں میں, پارلیمنٹ ہاؤس, اور پیچھے سے ایوان صدر نظر آ رہا ہے, کھلی اور جمہوری فضاؤں میں, کھلی اور جمہوری فضاؤں میں. تو اس پہ میں یقین طور پر مبارکباد پیش کروں گا. تھینک یو. دوسرا یہ ہے کہ شروع دن سے میرا موقف یہی تھا کہ یہ اتحاد زیادہ عرصہ چلے گا نہیں, اور یہ اتحاد زیادہ عرصہ چلنے والا تھا بھی نہیں, کیونکہ جب آپ غیر فطری اتحاد بنائیں گے تو الٹیمیٹلی اس نے بیچ چوراہے بانڈا پھوٹنا ہی تھا. لیکن ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ہم 2 پارٹی سسٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا ہے کہ 2 بڑی پارٹیاں آپس میں الائنس کر لیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ 2 بڑی پارٹیاں آمنے سامنے ہوتی ہیں, چھوٹی پارٹیوں کو فولڈ میں لیتے ہیں الائنس کر. تو پاکستان میں یہ یونیک تجربہ ہوا تھا کہ انہوں نے نہ 2 بڑی پارٹیوں کو اکٹھا کر دیا اور چھوٹی پارٹیوں کو بٹھا دیا اپوزیشن میں. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو کیونکہ غیر فطری تھا اور ڈے فرسٹ سے مس ٹرسٹ تھا, ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہی نہیں کبھی ہو سکا, اور دونوں پارٹیاں داؤ پہ رہی ہیں, اور یہ بالآخر ہونا تھا. دوسرا, میاں صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, میاں نواز شریف صاحب, میں ان کا بڑا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں, اور 1988 میں پہلی دفعہ میں جیتا تھا آزاد حیثیت سے, تو میں نے میاں صاحب کو جوائن کیا تھا پنجاب میں. تو ان کے بارے میں تو یہ کہنا پڑے گا کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے, روزے گلے میں پڑ گئے. تو پرہیز مشرف ڈرا ہوا تھا, اسی سے گزارا کر لیتے, صلح کر لیتے, تو میرا خیال آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا ہے انہیں. صحیح. تو اس کو تو انہوں نے وہ جو ایک شخص گھبرایا ہوا تھا, ڈرا ہوا تھا, اس کا morale ڈاؤن تھا, اس کو نکال باہر کیا. اب ظاہر ہے دنیا کی جہاں بھی آپ پارلیمانی پریکٹس دیکھتے ہیں یا روایات دیکھتے ہیں, عموماً بڑی پارٹی بڑے عہدے اپنے پاس رکھتی ہے. پچھلی دفعہ 97 کے الیکشن میں جب میاں نواز شریف صاحب نے بھاری اکثریت سے قومی اسمبلی میں انتخاب جیتا تھا, تو انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ صاحب کو, جو کہ انتہائی اچھے انسان ہیں, میں ان کا پڑوسی بھی ہوں, بڑا احترام کرتا ہوں, اور ان کو ایک غیر سیاسی تھے نا, بہرحال وہ ویسے بہت اچھے آدمی ہیں, انہوں نے پٹ کر دیا صدر, اور لوگوں کے لیے خبر تھی کہ جسٹس رفیق تارڑ صاحب آئندہ صدر کے امیدوار ہیں, اس لیے کہ وہ اپنی پارٹی میں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی پنجاب سے تھے, اور صدر مملکت بھی پنجاب سے رکھے گئے. اسی طرح اب پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے اس وقت قومی اسمبلی کے اندر, اور سینٹ میں بھی پی ایم ایل این سے سیٹ زیادہ ہیں, اور 4 صوبوں میں بھی ہے. تو obviously جب صدر کا عہدہ خالی ہوا ہے تو سیاست میں تو کوئی کسی کو زکوٰۃ نہیں دیتا, اس میں پاور گیم ہوتی ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں, ہر پارٹی اپنا انٹرسٹ دیکھتی ہے. اس موقع پہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ
کہ ہم صدارت اپنے پاس رکھیں گے. اب صدارت جب ان کے اپنے پاس ہے تب ان کی مرضی ہے وہ آصف زرداری صاحب کو پٹ کریں یا کسی اور کو پٹ کریں. اس پر تو میرا خیال اعتراض کرنے کا میں اس میں تفصیل میں جائے بغیر چونکہ ابھی ہمارے پاس پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو نمائندے ہیں وہ نہیں پہنچے ہیں, اس لیے ان کا جو ویو ہے وہ ہم لیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اے این پی کا ویو ساتھ ساتھ لیتے چلیں کہ پرویز صاحب یہ بتائیے گا کہ اے این پی بھی اس اتحاد کا حصہ ہے, اور اے این پی کا ہم نے دیکھا کہ اسفندیار ولی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آخر میں ایک ایسی ایفرٹ کی کہ کوشش کی کہ ان دونوں کو پھر جوڑا جائے اور اتحاد کو بچایا جائے. کیا وجہ تھی کہ اس کے باوجود ایک دن پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری مصالحتی کمیٹی کا کام جو ہے اٹس اوور؟ نا صاحب ایسا ہے کہ اتحاد بنتے ہیں, اتحاد ٹوٹتے ہیں, حکومتیں بنتی ہیں, حکومتیں ٹوٹتی ہیں. یہ کوئی ایسی چیز انہونی نہیں ہے کہ اس پہ اتنی زیادہ آپ توجہ دیں یا اس پہ پاس کریں. جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت جو ہو وہ مستحکم ہونی چاہیے اور ادارے مضبوط ہونے چاہیے. اگر آج اتحاد ٹوٹ رہا ہے تو اپوزیشن بھی جمہوریت کی روح ہے. اگر نون والے جمہوریت کی روح کے مطابق اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں, جیسے فتیانہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وہاں پہ اپوزیشن, میرے خیال میں جب ہم دیکھتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے اپوزیشن کو تو ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ یہ بہت کمزور اپوزیشن ہے. جمہوریت کی روح ہے کہ مضبوط اپوزیشن ہونی چاہیے. لہٰذا میرے آپ آج کے ڈیسیژن کو ویلکم کر رہے ہیں. میں بالکل اس کے حق میں ہوں. جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ مضبوط اپوزیشن ہونی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی یہاں پہ میجورٹی گورنمنٹ بناتی ہے یا اپنے الائز کے ساتھ بیٹھ کے میجورٹی گورنمنٹ بناتی ہے تو نون اگر اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کیس ان دی لانگ رن وہ کاف کے ساتھ اتحاد بھی کرتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہم صرف جمہوریت کو فعال دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے جی. اس میں کوئی اتنی حیران کن بات ہے ہی نہیں, نہ یہ ان ایکسپیکٹڈ ہوئی ہے. نہیں, آپ اس کے ان کے جانے کے اوپر آپ بالکل آنسو نہیں بہا رہے ہیں. میں بالکل, مطلب یہ کہ مجھے اس پہ خوشی ہو رہی ہے کہ کم از کم اس پہ مزید بات کریں گے پروفیسر صاحب. اور ارم یہاں پہ ہماری بریک کا وقت آن پہنچا ہے. بہت سارے سوال جو ہے وہ رہ گئے ہیں, ابھی ہم بریک کے بعد کریں گے. سو ناظرین پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی آج کے ڈیسیژن کے حوالے سے, اور ابھی آپ زرداری صاحب کا انٹرویو دیکھ رہے تھے جس میں انہوں نے اپیل کی ہے پی ایم ایل این سے کہ وہ اپنی باتوں کو تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ رکھتے ہوئے واپس آ جائیں, اور ملکی حالات کا تقاضا ان کے بقول یہ ہے کہ آگے کی طرف دیکھا جائے نہ کہ پیچھے کی طرف دیکھا جائے, اور جو معاملات سامنے ہیں ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کے آج کل حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشرز بھی ہیں. پاکستان ایک انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز کا ایک حصہ بھی ہے, اس حوالے سے بھی خاصے پریشرز ہیں. اور جو حالات کا تقاضا ہے بقول زرداری صاحب کے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پی ایم ایل این واپس اتحاد میں آ جائے. آپ ان کی مختلف ارم باتیں سن رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں کہ زرداری صاحب نے ایک پیشنیٹ اپیل کی ہے پی ایم ایل این کو
کہ وہ ججز کا جو ایشو ہے وہ بھی ہم حل کر لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. بالکل. تو اسی پہ مزید بات کرتے ہیں. دس جسچر آف زرداری صاحب، بیکاز اس طرح کی سیاست پاکستان میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر کھلے دل کے ساتھ جو مختلف جب ایشوز ہو جائیں اور ان پہ کانفلکٹس ہو جائیں تو بڑی ہی اچھی بات ہے کہ بہت اچھی اور خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور اچھی سب سے بات انہوں نے یہ کی کہ ابھی بھی وہ جو معاملہ ہے کہ ججز کی بحالی کا، اس پہ وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن ان کو واپس آنے کی جو یہ اپیل کی گئی ہے دیٹ واز ریئلی ٹچنگ. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی مہرین صاحبہ سے. یہ ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ آئی، اور اس قدر میں نے کہا شروع میں بھی کہ تیزی سے ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں تو جتنی بھی عوام ہے، قوم ہے، وہ ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وٹ نیکسٹ، اب کیا ہونے والا ہے. تو یہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب آپ کی پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے اب خصوصاً اس انٹرویو کے آنے کے بعد؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ججز کی بحالی یا عدلیہ کی بالادستی نہیں چاہتے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پر بالکل قائم ہے کہ ججز ریسٹور ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشری کی سپرمیسی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ایک نکات ہے. اور سیکنڈ یہ کہ آصف علی زرداری صاحب جو کہ ہماری پارٹی کو چیئرمین ہیں، وہ پاکستانی سیاست کو ایک ہم آہنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ بہت ہی ایک ایسے دانشمندانہ فیصلے کر رہے ہیں جو کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے دور اندیش اور مثبت اس کے نتائج ملیں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ایشوز ہیں، نو ڈاؤٹ کہ جو ادارے ہیں ان کی بالادستی ضروری ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، یا اور ایشوز ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو بیسک ایشوز ہیں، جو عوامی مسائل ہیں، اس میں سب سے پہلے امن و امان کی صورتحال اس وقت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک ٹاسک ہے. اس کے ساتھ اب معاشی صورتحال کو دیکھ لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اکنامیکلی اسٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اور سیکنڈ یہ کہ لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز وہ تب ہوں گی جب آپ کے پاس جمہوریت ہوں گی، جب جمہوری نظام کو چلانے کے لیے جو بڑی پارٹیز ہیں وہ سب ساتھ چلیں گی. اب آپ دیکھیں کہ کس دانشمندانہ طریقے سے انہوں نے پاکستان کی سب پارٹیز کو اکٹھا کیا، اور جو وزیر اعظم صاحب منتخب ہوئے وہ بلا مقابلہ جو ہے منتخب ہوئے، اور سب کی اس میں ایک رائے شامل تھی کہ ہم نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ بالادستی قائم رکھنی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے اب یہ بہت ضروری ہے کہ جمہوریت کے عمل کو اب بہت دور تک جانا ہے. لیکن کیا مہرین صاحب، آپ آج کے دن پی ایم ایل این جس طرح کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ علیحدگی انہوں نے اختیار کر لی ہے، آپ پرسنلی فیل کر رہی ہیں کہ انہوں نے برا کیا ہے؟ آپ کو اپنے اتحاد میں جو ایک بہت بڑی دراڑ آئی ہے، اور بلکہ ایک اتحاد ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد کچھ فیل ہو رہا ہے کہ اٹ واز اے بیڈ ڈیولپمنٹ ٹوڈے؟ دیکھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، اس وقت سے لے کے اب تک ہم یہی چاہ رہے تھے کہ محترم نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ پارٹی کو ہم ساتھ لے کے چلیں. اور ہر اسٹیپ پر آپ نے دیکھا ہوگے کہ جب الیکشن نزدیک تھے تب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو الیکشن میں آنے کے لیے آمادہ کیا. اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جب نواز شریف صاحب نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، تب محترم آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ الیکشن میں آ کے پارٹیسپیٹ کریں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو جو مینلی ایک چیز ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی اور اس عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں. اب وہ جھگڑے کہ آپ یہاں بیٹھیں ہم وہاں بیٹھیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ جانا، ہم اپنی انرجیز جو ہیں وہ اب اس قوم کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک آگے کی طرف بڑھے. ہمیں بہت سارے جو ایشوز ایسے ہیں جو ہمیں دنیا میں فیس کرنے ہیں، تو اس قوم کو جو ہے وہ تندرست و توانا رکھنا ہے، جمہوریت کے نظام کو آگے لے کے جانا ہے. بہت اچھی بات، بالکل. اچھا، ابھی ایک بہت ہی خوبصورت بات کی اور میں اسی کو لینا چاہتی ہوں پرویز خان صاحب نے. اور واقعی اس وقت ہمارے اس بہت سارے ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ایک ہم نے آپٹمسٹک ایک ویو دینا ہے اور ایک ایسی ہوپ دینی ہے جس کی وجہ سے وہ آگے کی طرف دیکھیں. ابھی آپ نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو سب کچھ ہوا یہ ایک پازیٹیو عمل تھا، یہ جو ابھی ہوا ہے کولیشن ٹوٹا ہے، لیکن اب آپ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بھی آپ پازیٹیو ہیں اس بارے میں کہ شاید اس طرف جو اب چیزیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ کس طرح سے آپ ہوپ فل ہیں؟ دیکھیں جی، انف از انف. سیاست کی جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر نہیں کی جاتی. سیاست عوامی
जो सोच होती है, स्ट्रीट में जो कॉमन मैन है उसका भी एक जहन है। बिल्कुल। आज कॉमन मैन का जहन इस पर तैयार है कि इस इत्तेहाद को टूटना चाहिए। उसने इसको तस्लीम कर लिया क्योंकि उसके अपने मसले हैं। आपके वज़ीर नहीं हैं, आपकी मिनिस्ट्रियाँ नहीं हैं। कॉमन मैन ने जिस सोच के साथ वोट दिया था सियासी पार्टियों को, आखिर उसके लिए कौन सा रास्ता है? और अगर इस वक्त इस मरहले पे जरदारी साहब या दोबारा अगर ऑफ़र देते हैं उनको वापसी की, या नून वापस आती है, ये दोनों पार्टियों के लिए इट विल बी ए सुसाइड भी। आवाम की सोच जो है वो आज मुकम्मल तौर पे उसमें एक चीज़ बन गई है कि अब वो मज़ीद इस ड्रामे को देखना नहीं चाहते जी, न सियासी पार्टियाँ चाहते हैं। सही। देखें, हमारी अवामी नेशनल पार्टी है, मुझे बज़ाती ख़ुद 50 साल अवामी नेशनल पार्टी में हो गए हैं जी। मैं बादशाह खान का मुरीद हूँ। हमने 80 साल में माँ सिवाय 2 दफ़े बाकी सारी उम्र अपोजिशन में हमने गुजारी है। तो क्या हम बिखर गए? अगर नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में बैठ जाते हैं या काफ के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं या किसी और के साथ कर लेते हैं, ये कोई इतनी बुरी बार्गेन तो नहीं है जी। अब देखें, सही कह रहे हैं, लेकिन इसी पे जो आपने बात की है सुसाइड की, कि अगर दोनों पार्टीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, फतियाना साहब आपका इस पे कमेंट चाहूँगा कि ये जो इंटरव्यू है ये किस कदर आप इसको सीरियस समझते हैं कि ये एक ऑफ़र जो है वो जरदारी साहब की तरफ से, और फिर अगर PMLN उसको एक्सेप्ट करती है तो उस लिहाज से परवेज साहब ने तो कह दिया कि इट विल बी अ सुसाइड फॉर बोथ ऑफ देम। देखिए इसरार साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने मेरा ख्याल रवादारी का मुजाहरा किया है, और चूँकि उनके कोलिशन पार्टनर थे तो उन्होंने एक अच्छी रस्म निभाई है और उनको दावत दी है कि दोबारा आप रिकन्सिडर करें, वापस आ जाएं। लेकिन अमलन ये मुमकिन नहीं होगा। अगर अब मियाँ नवाज शरीफ साहब अलहदगी के बाद वापस आते हैं तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और ऑब्वियसली मैं नहीं समझता इतना बड़ा फैसला करने के बाद नवाज शरीफ अब वापस अलायंस में आएंगे। तो क्या ये इंटरव्यू मियाँ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आना चाहिए था? नहीं, पहले आता या बाद में आता, मैं हालात इस कदर आगे बढ़ गए। पहले आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल उन्होंने कोशिश की होगी जरदारी साहब ने कि मियाँ साहब आप अलहदा ना हो, लेकिन मेरा ख्याल पिछले कई दिनों से जो आपस में सर्द मोहरी और आपस में कशीदगी और बहुत सारी बातें हम देख रहे थे और सुन रहे थे, ये तो होना ही था। मैं इसको दूसरे पहलू से लेता हूँ। मैं समझता हूँ मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छा फ़ैसला हुआ है, इसलिए कि अगरचे हमारी पार्टी को इसमें साहब, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट वंस अगेन। नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं जरदारी साहब का इंटरव्यू, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने मिस किया है, हम चाहते हैं कि एक छोटा सा चूँकि इंटरव्यू है तो हम उसको ज़रा दोबारा दिखा देते हैं जी। ओवर टू द इंटरव्यू। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन सेनेटर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी पर अफसोस का इजहार करते हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से अपील की है कि वो जमहूरियत और मुल्क की खातिर इत्तेहाद में वापस आ जाएं। सेनेटर आसिफ अली जरदारी ने यह बात पाकिस्तान टेलीविजन से खुसूसी इंटरव्यू में कही। हमें अफसोस है कि जमहूरी सफ़र जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ और मैंने जेल से अब मियाँ साहब के साथ शुरू किया, उसमें हम कामयाब न रह सके। हमारी कामयाबियाँ कुछ हुई। हमने साथ मिलके प्राइम मिनिस्टर बनाया, हमने साथ मिलके एक वक्त के आमिर को शिकस्त दी, और मुझे अफसोस है कि इस आइंदा आने वाले सफ़र में वो हमारे साथ उनने चलने से इनकार कर दिया है। जमहूरियत को इस वक्त पाकिस्तान में एक संजीदगी की ज़रूरत है, एक सोच की ज़रूरत है, एक फ़लसफ़े की ज़रूरत है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। हमें पीछे नहीं देखना, हमने आगे देखना है। इस सफ़र में जहाँ हमने इतने बड़े वक्त के आमिर को एक बग़ैर जंग लड़े शिकस्त दी, वहाँ मुझे बहुत सी मुश्किलें आईं, और मुझे ये उम्मीद थी और अब भी है कि मियाँ साहब इस मुसीबत के वक्त में मेरा साथ देंगे, हमारे साथ चलेंगे। अफसोस ये हो ना सका, मगर हम अब भी कोशिश हैं और कोशिश करते रहेंगे कि मियाँ साहब जमहूरी सफ़र में हमारे साथ चलें। उनकी बका हमारी बका में है, हमारी बका उनकी बका में है। हम चाहते हैं कि हम जमहूरियत को तूल चलाएं, हम चाहते हैं कि आगे चल के
اور بھی مشکلیں بہت آنی ہیں، پاکستان کو بہت مشکلوں کا سامنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کوئی ان کا اندازہ بھی ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے۔ میں مانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہم نے سب نے مل کے ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط کیے ہیں، اور ہم اس سے نالا نہیں ہیں۔ ہم نے تو صرف میاں صاحب سے یہ کہا کہ یہ ایک مشکل آ پڑی ہے، ایک مشکل یہ آئی ہے کہ میاں صاحب جنرل صاحب کے جانے میں ہم نے بہت سی دوسری دوستوں کی مدد لینے کی ضرورت پڑی، اور ان دوستوں کی ہم نے مدد لی۔ ان میں کچھ سیاسی دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں آج پاکستان میں، اور کچھ سیاسی دوست ہیں جو باہر بھی ہیں۔ تو ان سب کا مجموعی خیال یہ ہے کہ پاکستان اس حال میں نہیں ہے کہ ہم پیچھے مڑ کے دیکھ سکیں یا ہم کسی کنفرنٹیشن میں جا سکیں۔ اسی اسپرٹ میں ان نے اور ہم سب نے مل کے مشرف کو شکست دی۔ اب اس کے بعد ایک امتحان آ پڑا ہم پہ۔ امتحان یہ ہے کہ اب آگے کیسے چلنا ہے۔ اس امتحان کے کوئی اور فاصلے ہیں، ان منزلیں ہیں جو ہم نے سب ساتھ مل کے طے کرنی ہیں۔ میں آج بھی میاں صاحب سے کہتا ہوں کہ میاں صاحب آئیں، دوبارہ بیٹھیں، مل کے بیٹھیں، چلیں۔ آپ کو اگر دکھ پہنچا تو ہمیں آپ معاف کیجئے، چلیں آج بیٹھ کے اور ایک نیا پاکستان بنانے کی نیا باب لکھیں، نئی بات کریں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اس کی ہم معذرت خواہ ہیں، اس کے لیے ہم معذرت کہتے ہیں۔ وہ ہماری آپ کی پرسنل رنجش ہے، اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں، اس میں جمہوریت کا کوئی قصور نہیں۔ جمہوریت کی خاطر، پاکستان کے خاطر میاں صاحب میں آپ سے دوبارہ یہ کہوں گا، اور عوام کو اپنا گواہ بنا کے یہ کہوں گا، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں نے بڑے کٹھن سفر میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، میاں صاحب کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اتنا کٹھن سفر ہے کہ شاید میں وہ ساری باتیں آپ سے کر بھی نہ سکوں، اس لیے کہ وہ آپ کی مجبوریاں نہیں، آپ کی مشکلیں نہیں، وہ ہماری ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان مشکلوں میں اور پاکستان کو آگے لے کے جانے میں آپ کی امنگوں پہ پورا اتریں گے۔ جہاں تک ججوں کی بحالی کا سوال ہے، میاں صاحب نے اپنی تقریر میں خود کہا، اپنی پریس کانفرنس میں خود کہا کہ 10 جج جو ہیں وہ تو آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور دوسرے دوست بھی 10 جج جو ہیں وہ بھی آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا میاں صاحب انہیں آنے دیں، ایک پرابلم ہے، اس کو سالو ہونے دیں، پھر چیف جسٹس کی بھی بات ہو جائے گی، ان کی بھی بات کر سکتے ہیں ہم۔ آپ اس سفر پہ آگے تو چلیں، اس امتحان میں آپ ہمارے ساتھ چلیں، اگلے امتحان میں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد سارے جج بحال ہو جائیں گے۔ ہم نے دوستوں سے یہ پہلے دن سے کہا ہے کہ آج کی حکومت جو ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے۔ ہمارے پاس حالانکہ اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ہم سینٹر میں اپنی حکومت بنائے رکھیں، مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہم میاں صاحب کی حکومت پنجاب میں اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں یا ان کو کوئی ٹھیس پہنچائیں۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ نہ میاں صاحب ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، نہ ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے، اور ہر پاکستان کے خاطر جو ہم نے کام کرنا ہوگا اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپن ایئر سیٹ سے اسرار احمد کسانہ اینڈ ارم گیلانی ونس اگین۔ اور ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے زرداری صاحب کا انٹرویو ایک بار پھر، اور آپ نے دیکھا کہ وہی باتیں جو ہم پہلے کر رہے تھے وہ انہوں نے ایک دفعہ پھر آپ کو سنائی ہیں، اور بتایا ہے کہ پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے اور آج کل پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں ارم، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں پہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کہ یہ محفل جن کے لیے ہم نے آج سجائی تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں کے لیے، ان کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ آئی وش کہ وہ ٹائم پہ آ جاتے اور اس محفل کا حصہ بنتے، کیونکہ آج کے جو شو ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہر چیز ان کی طرف رخ کر رہی ہے۔ اگر وہ ہوتے یہاں پہ تو ہم بڑے اچھے انداز سے ان سے بات کرتے اور ان کا جو جواب تھا وہ ہم آپ تک پہنچاتے، اور پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا۔ لیکن ابھی بھی اسرار انہوں نے انکار نہیں کیا ہے، انکار نہیں کیا ہے، امید انہوں نے بندھائی بھی ہے ہماری، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اور ہم کب تک۔ پیوستہ ہے شجر سے امیدیں باہر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اور تشریف آج ویسے بھی لائیں۔ باہر کی شام لگ رہی ہے، بے اور شک۔
हमारा जो सेट है उसमें आप नाज़रीन देख रहे हैं कि हम जैसे पहले भी कर रहे थे कि ओपन एयर और फिर जमहूरी फ़िज़ा हमारे बिल्कुल ऑन द लेफ़्ट हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके पीछे आप देख रहे हैं कि ऐवान सदर आपको नज़र आ रहा है, जिसके बारे में इस वक्त हम बात करेंगे ऐवान सदर के हवाले से और सदारती कैंडिडेट जो कि जरदारी साहब हैं उनके हवाले से भी। सो इरम, ओवर टू यू। अच्छा, ये साहब अभी जो इतनी अच्छी गुफ्तगू हमारी हुई है उसमें सैर हासिल तो ये रहा कि ठीक है जमहूरी अमल का हिस्सा है, एक बात जो नहीं निभ पा रही थी, नहीं हो पा रही थी मुख्तलिफ ममालिक में, तमाम ममालिक में यही होता है, जमहूरी यही तरीक़ है कि एक तरफ अपोजिशन है तो एक तरफ जो गवर्निंग पार्टी है वो है। तो अब इस कदर वावेला क्या है, क्या क्या खौफ, क्या मसाइल कैसे देख रहे हैं आप? क्यों इतना चर्चा है इस बात का कि ये कोalition टूट गई तो न जाने क्या होगा, क्या होगा? इरम, मैं समझता हूँ कि ये बिल आखिर होना था और ये बेहतर हो गया है, इसलिए कि हर चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी। इतना बड़ा मैंडेट और भारी कोलिशन गवर्नमेंट होने के बावजूद अभी तक सियासी इस्तेकाम से मुल्क महरूम चला रहा था सही। और हुकूमत आवाम के मसाइल की बजाय अपने मामलात, अपने घर के मामलात और जो पकड़ रहा है उसको रोक रहे हैं, आप जा रहे हो उसको रोक रहे हैं, इसी चक्कर में रुकी हुई थी सारी। मेरा ख्याल है अब चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी और इसमें अपोजिशन भी मजबूत होगी। हम तो बहुत पहले से मियाँ साहब को दावा दे रहे थे कि आप हमारे साथ आएँ, यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी आएगी? बेहतरी आएगी, अपोजिशन इफेक्टिव हो जाएगी। देखें, दुनिया जहान में जहाँ डेमोक्रेसी है, दो बड़ी जमातें आपस में मुतारब होती हैं, इकट्ठी इत्तेहादी जमातें नहीं हो सकती। अमेरिका में आप देखें डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी कभी इकट्ठी नहीं होंगी, अलग अलग हैं। बरतानिया में आप जाएँ तो कभी नहीं होगा कि वहाँ लिबरल पार्टी को आगे की तरफ कर दें और उसमें लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी इकट्ठी हो जाए। इंडिया में आप देखें जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुतारब कैंप में रहेगी। सही। ठीक, बेशक वहाँ 17 पार्टियों का इत्तेहाद है आज। इसी तरह पाकिस्तान में दो बड़ी पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी। अगर दोनों अलग अलग कैंप्स में रहेंगी तो ये खूबसूरती होगी जमहूरियत के लिए, इससे जमहूरियत पनपेगी और चेक एंड बैलेंस होगा और अपोजिशन मजबूत होगी, हुकूमत को मजबूरन यहाँ गुड पर गवर्नेंस लाना कि इस पड़ेगी। खूबसूरत जो माहौल बनेगा इसमें आप की अलाइनमेंट्स क्या होंगी? देखिए, इस पूरे इत्तेहाद टूटने का एक बड़ा नुकसान तो मुस्लिम लीग कायद आज़म को ये हुआ है कि पहले हमारे चौधरी परेज लाई साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे। अब वो कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट शिफ्ट हो जाएगी मुस्लिम लीग नवाज़ के पास। एक तो हमें ये घाटा नुकसान हुआ है इसका। दूसरा ये कि हम चाहेंगे कि हुकूमतें गिरे नहीं और मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए। इसके लिए अगर कौम के बेहतरीन मुफाद में किसी जगह पे मुस्लिम लीग कायद आज़म की ज़रूरत महसूस हुई तो यकीनी तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क को इस्तेकाम देने के लिए तो आप PMLQ में ही रहेंगे या आप कुछ और सोच रहे हैं? क्योंकि इस सियासी मंजरनामा जो उभर रहा है इसमें लगता है कि कुछ परिंदे इधर से उधर जाएंगे, कुछ पंछी उड़ के कहीं और अपना ठिकाना बनाएंगे। देखिए, ये सीक्रेट बैलेट होगा, ठीक है। सीक्रेट बैलेट में 100% तो कोई जमात भी अपने वोट नहीं ले पाएगी। मुस्लिम लीग नवाज से भी टूट सकते हैं, पीपल्स पार्टी से भी टूट सकते हैं, पीपल्स पार्टी से नहीं मुस्लिम ये उनका सीक्रेट बैलेट होगा ना। वो देखें वो आपकी बात का इनकार कर रही हैं, कैसा नहीं होगा? वो तो जब हालात हिसाब किताब करेंगे तो चलेगा। तो ये होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास वोट बैंक तो ज्यादा होगा इंशाल्लाह। इसमें देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालते हैं, ठीक है। ठीक। और दूसरा ये कि इसमें आप अगर और इसमें डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगती? नहीं लगती। इसमें आर्टिकल 63 कहता है कि आप वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के चुनाव या एतमाद के वोट में अपनी पार्टी पॉलिसी को टो करने के पाबंद हैं। नंबर 2, अदम एतमाद में भी, और या फिर जो बजट है, मनी बिल जो है बजट, उसमें। इसके अलावा कोई रेजोल्यूशन है, आइन में तरामीम है, सदर का चुनाव है, इसमें पार्टी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती एज़ पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए ये हो सकता है कि लोग हर तरफ से दाएँ बाएँ सोचें कहाँ किसने फैसला करना है। तो मेरा ख्याल है You will stick to your guns, आप PMLQ में ही रहेंगे मैंने और आपका मुस्तकबिल PMLQ कायद आज़म में हैं और उसी में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों कायद आज़म जो है ये मर्ज कर सकती है PMLN के साथ? देखें, मर्जर तो किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें डिपेंड करता है कि मुस्लिम लीग कायद आज़म क्या सोचती है। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। वो चाहेगी तो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ कोलिशन गवर्नमेंट पंजाब में आ सकती है, कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती है, मरकज़ में अपोजिशन में बैठी रहे, या वो उनका मर्जर भी दोनों जमातों का अदगाम हो सकता है, या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग कायद आज़म का आपस में अलाइंस हो सकता है। कुछ भी मुमकिन है, ये कोई नामुमकिन बात नहीं। लेकिन आप PMLQ की जो क़यादत है फतेहाना साहब, वो उस पर आप खास से बरसते रहते हैं, ये इसकी क्या वजह है? कोई ख़ास वजह?
देखिए मैं दिल से तो बहुत एहतराम करता हूँ परेज लाई साहब का, शजात साहब का, लेकिन अब मौजूदा जो हालात हैं इसके मुताबिक उनकी स्पीड वो नहीं है जो होनी चाहिए। और बल्कि शजात साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के ही बड़े अच्छे इंसान हैं। वो तो उनकी माजूरी है, बीमार हैं, अब उनका कसूर तो नहीं है ना, वो अगर बीमार ना हो तो बहुत अच्छे वो लीडर हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि परेज लाई साहब चूँकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपोजिशन में बैठे हैं और पहली दफ़ा कौमी असम्बली में आए हैं, तो उनको भी कुछ वक्त चाहिए थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। तो फिर ऊपर से अपोजिशन का बोझ भी उनके कंधों पे डाल दिया हमने। तो आप जैसे साथी उनके पास हैं ना, तो आप उन्हें समझाया करें, उन्हें बताया करें, गाइड करें। जी उनको समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जब, लेकिन अब जरूरत नहीं ना, अब तो नवाज शरीफ की पार्टी आ गई ना, वो संभाल लेगी अपोजिशन को। चलें महरीन साहब की तरफ आते हैं। महरीन साहब, जरदारी साहब ने इम्पोर्टेंट एक बात की है और उन्होंने कहा है कि हम दोनों एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आपको सेंटर में तंग नहीं करेगी और आप उनको पंजाब में तंग नहीं करेंगे? देखिए जैसे कि मैंने पहले कहा कि माजी की बहुत सारी तलखियाँ हैं, अगर हम उनको उठा के बैठ जाएंगे तो फिर हिसाब किताब में जो है वो ये मुल्क के पीछे रह जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि कोalition को लेकर चलने का मोहतरम जरदारी साहब का यही कॉन्सेप्ट था कि अब जो इंतकामी सियासत है उससे हमें दूर रहना है और मुल्क और कौम को आगे लेकर चलना है। मैं समझती हूँ कि आप देखें कि सिंध हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी मौजूद थी, लेकिन MQM के साथ हमने इल्हाक किया। ठीक, उसका यही मकसद था कि सूबे को आगे लेके चलना है और कोalition बनाने का यही सेंस था कि मुल्क में अगर कहीं सियासी कोई तब्दीली आती है या मस्बत कोई सिलसिला चलता है तो हमारे साथ जो है वो कोalition पार्टनर्स जो हैं वो जमहूरी कुव्वतें, क्योंकि MQM भी आवाम के वोट लेकर आई है, मुस्लिम लीग नवाज भी वोट लेकर आई है। आपने देखा कि पंजाब में हमारी जो हिकमत अमली रही, पीपल्स पार्टी में के पास भी मेजॉरिटी सीट्स थी। अगर हम चाहते हुकूमत बनाना या जो आज़ाद अरकान थे या हुकूमत के लिए हम अनाउंस करते तो मैं भी पंजाब में भी हम हुकूमत बना लेते। आप बलुस्तान को देख लें और इसके अलावा आप सरहद की भी सूरत हाल देख लें। तो हमारा तो यही कंसेंसस है कि हमें कोalition को सब पार्टीज़ को साथ लेके चलना है ताकि मुल्क जो इतने अरसा माशाल्लाह की जद में रहा है, डिक्टेटर्स की जद में रहा है, मुल्क में वो खुशहाली वो जो एक ख्वाब बन गया है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने देखा था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, वो पाकिस्तानियों के लिए अब ख्वाब बन गया है। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मोहतरम जरदारी साहब जो हैं वो एक पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें एक दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें स्ट्रगल करनी चाहिए इस मुल्क को कौम के अवाम के लिए। पंजाब गवर्नमेंट इंटैक्ट रहेगी? जी बिल्कुल। अच्छा, परवेज खान साहब जो है वो बहुत देर से खामोश बैठे हैं। जिस तरह जज बहाल हुए हैं इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट भी इंटैक्ट रहेगी। ये महरीन साहब देखें, ये जरदारी साहब की स्टेटमेंट फतियाना के ऊपर साहब अगर शक का इजहार हो रहा है। अटैक कर रहे हैं तो फिर बात फिर आगे चली जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुडिशरी की सुप्रीमेसी चाहती है और जजेस इंशाल्लाह ताला रेस्टोर होंगे, जजेस बहाल होंगे, सुप्रीमेसी चाहती है। फतियाना साहब, आप क्यों शक की निगाह से देखते हैं? देखिए आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जजेस के स्ट्रगल में मोर देन 45 जो हैं वो हमारे लोग शहीद हुए, पीपल्स पार्टी के कारकुन। आप अगर जो उनकी शायद इसी वजह से आपसे तवक्कुआत भी ज्यादा आ जाती हैं फिर लोगों की कि आप डिलीवर करती हैं। और पीपल्स पार्टी का चूंकि खुद जानी नुकसान हुआ है, मोहतरमा खुद इस कैंपेन के बाद आपको मालूम है कि शहीद हुई, और फिर इससे फिर जो तवक्कुआत का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता है, लोगों का लेवल बढ़ता है। तवक्कुआत जो हैं वो जजेस या अदलिया की बहाली पे तो हैं, लेकिन तवक्कुआत ये भी हैं कि मुल्क में अमन और अमान हो, रोजगार हो और महंगाई कम हो और बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमने साथ लेके चलने हैं। जी प्रवेश साहब से आप पूछ रहे हैं। जी मैं यही पूछना चाह रही थी। जजेस की बहाली की जो बात होती है ना, या आप करते हैं या मीडिया करती है या ये कर रही हैं, जजेस की बहाली का तनाज़ा नहीं है। अच्छा, तनाज़ा चीफ जस्टिस की बहाली का है। जजेस की बहाली जो फाइनेंस बिल पास हुआ है कौमी असेंबली में बजट सेशन में, उसमें जजेस को सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने 29 कर दिए हैं जजेस। वो इशू नहीं है जी, इशू सिर्फ चीफ जस्टिस का है। ये मीडिया ने इसको परवेज साहब, मैं आपको बताऊं, परवेज साहब आज हमारे साथ फर्स्ट टाइमर हैं ये, और आज महरीन साहब भी हमारे साथ फर्स्ट टाइमर हैं। लेकिन परवेज साहब को मुझे आज सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। ऐसी बात नहीं है सर, देखिए जजेस की बात नहीं है ना, नून लीग ये कर सकती है या ये बहाना तराश सकती है, ना पीपल्स पार्टी, वो उन्होंने खुद तस्लीम किया है। सिर्फ चीफ जस्टिस की बात है। अब हम ये कहेंगे कि आप एक शख्स के ज़िम्मे पाकिस्तान की तकदीर डाल दें
کہ اس کو چیف جسٹس ہونا ہے یا اس میں پاکستان کی کیا بقا یہ ہے؟ شخص کی بات ہے پرویز صاحب یا اصول کی بالکل بات؟ شخص کی بات یا ہے. اصول کی بات؟ ہم جج کی بات نہیں کریں گے, ہم چیف جسٹس کی بات نہیں کریں گے, ہم ادارے کی بات کریں گے. میں جج رہ چکا ہوں جی, میں سپریم کورٹ آف کوسوو میں بھی جج تھے یونائٹڈ نیشن کے بیہاف پہ. اب دیکھیں ایک جج چیف جسٹس کے نام آپ ساری قوم کی تقدیر کو اس کے ذمہ ڈال دیں. اگر کل کو یہ نہ ہوگا تو یا آیا سپریم کورٹ نہیں چلے گی؟ ادارے ہم مضبوط چاہتے ہیں. لیکن کیا اس چیف جسٹس کو ریسٹور نہ کرنے سے کیا آپ وہ جو ایکشن کیا گیا تھا 3 مارچ کو, وہ جو ہے 9 مارچ کو, وہ آپ اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں, آپ اس کو انڈیمنیفائی کرتے ہیں, آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں, کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں آپ سے یہ بات کہوں کہ ایک جج سجاد علی شاہ تھا, میری پارٹی کے 7 نون لیگ والوں نے جا کے سپریم کورٹ کو توڑا, تختیاں ہٹائی. آپ شامل تھے اس میں؟ این پی شامل تھی, کوalition گورنمنٹ تھی اس وقت بھی, اپوزیشن کی تھی. نواز شریف پرائم منسٹر تھے, ان کو اپنے چیمبر میں پناہ لینی پڑی, انہوں نے سی این سی کو گزارش کی. یہ سارے کام یہ بھی کرتے رہے ہیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جج یا ججز کی بحالی کی بات نہیں کرتے, ہم ادارے کو مضبوط دیکھنا چاہتے. ایک یہ بات ہے جی. دوسری بات یہ ہے تو آپ جسٹس افتخار کے خلاف ہیں؟ میں بحالی کے خلاف اس لیے ہوں کہ ایک شخص کے ساتھ آپ ساری قوم کی تقدیر کو وابستہ نہیں کر سکتی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بہت اہم بات یہ ہے ٹھیک ہے کہ افتخار حسین میں چودھری اس پہ بات کروں گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پرویز صاحب. اور آگے ہم چاہیں چونکہ گے ہمارے پاس ٹائم اب کم ہے اور نیوز بریک کا ناظرین ٹائم آن پہنچا ہے, اور نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ پرابلم کیا ہے, کہ کیوں نہیں یہ انہیں بحال کرنا چاہتے ہیں. آفٹر دس نیوز بریک, سو سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے صدارتی انتخابات کی, اور یہ ایک میراتھن ٹرانسمیشن ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی, اور ٹاپ آف دا بلڈنگ ہم اس وقت موجود ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے آپ میرے بائیں جانب دیکھ رہے ہیں, یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کی ہے. اس کے آگے دیکھ رہے ہیں آپ پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ, اور ایکسٹریم لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پینلسٹ کے بالکل پیچھے یہ اب ایوان صدر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور اسی ایوان صدر کے نئے مکین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور اسی طرح باقی کینڈیڈیٹس جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے, اور مشاہد حسین صاحب کو اطلاعات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نے نامزد کر دیا ہے. اور اسی حوالے سے ہم آج کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ترتیب دیے ہوئے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ طارق فضل چودھری صاحب جو MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, وہ ابھی تک نہیں آ سکے, لیکن ہم نے درخواست کی ہے خرم دستگیر صاحب کو کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA ہیں, وہ ابھی ہمیں چند ہی سیکنڈز میں جوائن کریں گے, اور ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج کا جو فیصلہ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد جناب نواز شریف صاحب کا, وہ کس وجہ سے تھا. ارم, اوور ٹو یو. بالکل, اور یہ جو گفتگو جتنی ہوئی وہ ادھوری سی لگتی ہے, کہ ظاہر ہے کہ ہم ایک طرفہ بات تو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ملنا چاہیے. اور ہم نے بہت ساری باتیں اس ڈسکشن میں چاہیں کہ ہم پوچھ پاتے, اور واقعی ہمارے ساتھ اس وقت چند ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے. لیکن چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے مہمان آلریڈی موجود ہیں, اور مہرین سے میں بات کرنا چاہوں گی. ابھی جب ہم بریک پہ چلے جاتے ہیں, اور ویسے بھی ہم لوگ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے ایشوز سامنے آتے ہیں جو کہ عام لوگ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. اب چونکہ کینڈیڈیٹ سامنے آ چکے ہیں, اور وہی جو میں ابھی شروع سے پروگرام کے بات کر رہی ہوں, امید کی ایک فضا جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے. اور آپ کتنی آپٹمسٹک نظر آتی ہیں, یہ جو خصوصاً جو الیکشن ہونے والا ہے اس میں آپ کیا بہتری دیکھ رہی ہیں اس الیکشن کے بعد؟ دیکھیں, جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو 18 فروری کو پاکستان کی قوم نے مینڈیٹ دیا تھا, تو اس حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا رائٹ بنتا ہے کہ صدارتی امیدوار بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ہونے چاہیے, تو کہ وی آر ان میجورٹی. اور جب ایک ہی پارٹی کے صدر اور وزیر اعظم ہوں گے تو ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا, پالیسیز اور جو ہم قوم کو رزلٹس دینا چاہ رہے ہیں اس میں ہمیں آسانی ہوگی.
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو فیصلہ ہوگا یہ بہت ہی درست ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میجورٹی میں ہے وتھ کولیشنز, تو صدارتی امیدوار جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب بھی اس مکان کے مکین ہوں گے اور اس ملک کی بہتری کے لیے وہ کام چلیں یہ کریں اچھی بات ہے, اور آپ نے بڑے آپٹیمسٹک نوٹ پہ یہ بات کی ہے. اور ان دا مین ٹائم جیسے میں نے آپ کو ناظرین بتایا تھا کہ ود ان سیکنڈس خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. خرم صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آج ہم لوگ مس کر رہے تھے, آج پوری جو ہماری یہ محفل تھی یہ ترتیب دی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے, اور آج کا چونکہ پورا شو جو تھا اس کی جو بنیادی حیت ہے وہ بنتی ہی اس حوالے سے ہے کہ جو آج نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے, آپ کے قائد جو ہیں. کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو جو الائنس تھا یہ چلنا تھا بلاول تک اور حسین نواز تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک, آج 5 مہینے کے اندر اندر ہی یہ تو ٹوٹ کے تو تڑک کر گیا. جی الائنس اصول پر بنا تھا, اور جن اصولوں پر یہ الائنس قائم ہوا تھا وہ چونکہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا, ان کے اوپر جو ایکشن ریکوائرڈ تھا اصولوں کا, تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اچھا پرچار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے تمام ممبران, وزراء, وزیر اعظم کرتے رہے ہیں کہ جج بحال ہوں گے, جج بحال ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ اس اصول پر عمل درآمد نہیں کر سکے, اور جو لیٹسٹ 5 اور 7 اگست کے جو ایگریمنٹس تھے جنہیں آج پبلک بھی کیا گیا سب کے سامنے, عوام نے ان کو دیکھ لیا کہ کیا ایگریمنٹ تھا, اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے لیے اب بہت مشکل ہو گیا تھا. لیکن یہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ ہم نے کیے ہیں کیونکہ عوام نے 18 فروری کو جو ووٹ کیا جلدی کیا تھی, مطلب 1-2 مہینے اور ویٹ کر لیتے, کیا کوئی نہیں قیامت آ رہی؟ ججز کا معاملہ دراصل جو ہے وہ جلدی ہوئی ہے صدارتی الیکشن کی, جس نے اس سارے معاملے کو پریسپیٹیٹ کیا ہے اور اسے اس بریکنگ پوائنٹ تک پہنچایا ہے کہ اگر صدارتی الیکشن کے معاملے میں, صدارتی امیدوار کے معاملے میں, چاہے زرداری صاحب ہی ہوتے, اگر فارملی کولیشن پارٹنر جو میجر کولیشن پارٹنر ہے مسلم لیگ میں, اگر ان سے بات کی جاتی, ان سے پوری مشورہ لیا جاتا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ بریکنگ پوائنٹ تک آتا. لیکن چونکہ وہ ایک یک طرفہ اناؤنسمنٹ ہو گئی اور پھر فوراً ہی جو ہے وہ چیسٹ بیٹنگ شروع ہو گئی کہ جی ہمارے پاس تو میجورٹی ہے, ہم تھرو ہو جائیں گے. فائن, میجورٹی ہے, وہ تھرو ہو جائیں گے. لیکن اگر کولیشن کو ساتھ لے کر چلنا تھا, عوام کے مکمل مینڈیٹ کا اگر احترام کرنا تھا, تو پھر دوسرے کولیشن پارٹنرز نہیں تو آپ جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا زرداری صاحب میرے بھائی ہیں, زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, تو اگر اسی کیمریڈری کا مظاہرہ کیا جاتا اور بتایا جاتا کہ جناب کوئی بات نہیں زرداری صاحب, اگر آپ نے اپنا کینڈیڈیچر شو کر دیا ہے وی ول سپورٹ یو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, دس کولیشن از ویری ڈیئر ٹو اس, ہم اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. دیکھیں وہ میں پھر معاملہ ججوں کی بحالی کا بھی ہے, اس معاملے میں سیریس کولیشن پارٹنرز کے ساتھ, کیونکہ اس سے پہلے بھی گورنر پنجاب کے معاملے میں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ 2 جو ایسے معاملات جو شاید آپ کے ناظرین کے نوٹس میں نہیں آئے, ایشوز ہیں فاٹا کا جو معاملہ ہے پورا, اور اس کو ہینڈل کرنا ہے, اور اس میں خاص طور پہ جو امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر کے اوپر کوآپریشن ہے, اس پہ ہمارے بڑے سیریس ریزرویشنز ہیں, جس کا چونکہ ہم نے اس معاملے میں سیاسی طور پر اس کا اظہار نہیں کیا, لیکن اندرونی طور پر ہم ضرور کرتے رہے ہیں. اور ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر پہ جو ہم کوآپریٹ کریں اسے سسپینڈ کیا جائے, اور امریکہ کو ٹیبل پر لایا جائے, اور ان سے بات کی جائے کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے. کیونکہ جو وار آن ٹیرر, میری بات, وار آن ٹیرر جو ہے اس وقت سب سے زیادہ خون اگر بہا ہے وار آن ٹیرر میں, تو وہ پاکستانی کو خون بہا ہے. پاکستان دنیا میں سوئسائڈ بامبنگ میں سب سے ٹاپ پہ 2006-2007 میں آ گیا, عراق تک سے آگے آ گیا. تو یہ جو خون بہ رہا ہے ابھی واہ میں بہا ہے, وہاں جو ہے اس سے پہلے DI خان میں بڑا میجر ایک ہسپتال میں دھماکہ ہوا, تو یہ تمام معاملہ, ایک وہ بھی ایشو تھا اس میں, جو سارٹ آف اس آگ کے نیچے جو برنر لگے ہیں وہ بھی ایک اس میں فورن پالیسی کا ایشو بھی تھا. اور دوسرا ایشو جو ہے وہ ایک اور ہے معیشت کے حوالے سے, جو بجٹ تھا, اگرچہ ہم نے اس میں ووٹ دیا چونکہ ہم کولیشن کا حصہ تھے, لیکن بجٹ بھی ہمارے لیے بہت ڈس اپوائنٹنگ تھا عوامی ریلیف کے لحاظ سے. ہمیں یہ امید تھی کہ بجٹ کا تو بیسک اس کا سارا ڈھانچہ بنائی اسحاق ڈار صاحب نے, نہیں لیکن وہ بنایا ہوگا, لیکن جی فائنل تو انہوں نے نہیں کیا نا. اس میں جو میجر ایشو صرف پریزنٹ کیا, میں اسے میں نہیں سمجھتا اسے پریزنٹ کیا. اس میں ہمارا بڑا میجر ایجنڈا تھا مسلم لیگ نون کا کہ حکومتی اخراجات کم کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے. یہ ایک 1 سینٹنس ہماری پالیسی تھی, جس کا جو ہے وہ جب ایکچوئل بجٹ آیا
جب پیپلز پارٹی کے ہمیں پاس آ اگر گیا ایشو تو ایشو ٹھیک ہے، اس میں میری بات کیونکہ ایک ساتھ اگر اتنے ایشوز لے آئیں گے تینوں پینلسٹ کے پاکستان پیپلز ساتھ پارٹی کے مہرین اوپر صاحب اتنی باتیں کی جائیں گی. تینوں پینلسٹ سے معذرت کے ساتھ، exactly. کیونکہ ہم پچھلے ایک گھنٹے سے آپ سے بات نہیں، کر رہے تھے، اب میں تو چاہتا issue ہوں اب تو کہ دوبارہ ہم شروع کرنے بات پڑے کر گی. لیں ان کے ساتھ اور ان کا جو پورا مطمئن نظر ہے وہ جانچ لیں. وہ ہونا اکانومی issue چاہیے میں جو کہ- ہے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں ٹیکسیشن اس وقت اور زیادہ نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ اور ٹیکسیشن ہونی چاہیے. ایک ہی طریقہ تھا کہ حکومتی اخراجات ڈرامائی طور پر کم کیے جائیں. چلیں اور ان کے ذریعے- لیٹس ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز، کیونکہ وہ ڈیول لائز ٹھیک. ان دی ڈیٹیلز. اچھا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. مجھے صرف ایک چیز بتائیں. ابھی آپ کی آمد سے پہلے پرویز صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ جوڈیشری کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے یہ ہے جسٹس افتخار محمد چودھری. ایک شخص کے لیے آپ پورے ملک کو اگر آپ گروی رکھ دیتے ہیں، اس کا یرغمال بنا دیتے ہیں، تو دس از ناٹ آن، دس شوڈ ناٹ بی آن. اچھا، اب آپ کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جسٹس افتخار چودھری ہی کو بحال کیا جائے. تو اگر ایک شخص کی قربانی دے دی جاتی تو ملک بچ جاتا، آپ کا الائنس بچ جاتا، موو آن کرنے کا جو ایک ہوتا ہے وہ آگے ہو جاتا. تو کیا تھا اس میں؟ نہیں، میں اس کیریکٹرسٹکس بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. معاملہ افتخار چودھری یا ان 60 ججوں کو ان کی نوکریاں دینے کا نہیں ہے. یہ نوکریوں کا معاملہ نہیں ہے کہ جی ایک نوکری سے ہٹا دیا ہم نے ان کو نوکری واپس کر دی. معاملہ 3 نومبر 2007 کے جو ایک چین ہے انلیگل ان کانسٹیٹیوشنل آرڈرز کی، پرویز مشرف کی، سٹارٹنگ فرام پروکلیمیشن آف ایمرجنسی، اس کے بعد اوتھ آف آفس ججز آرڈر بھی اس کے اندر شامل ہے، بعد میں آئینی ترامیم بھی کی گئیں، بعد میں بار کاؤنسلز کا لا بھی چینج کیا. ایک پوری لائن ہے. اصل مقصد اس کو رول بیک کرانا ہے. ججز اس کا صرف ایک نشان ہے. ججز کی بحالی اٹ از امٹیریل کہ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس اور ناٹ. ایک کی قربانی یا 2 کی قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ اوتھ آف آفس ججز آرڈر جو تھا وہ انلیگل تھا، پروکلیمیشن آف ایمرجنسی انلیگل تھی، آئین میں ترامیم جو ایک فرد واحد نے کی وہ انلیگل تھی. انہیں ہمیں رول بیک کرنا ہے. اصل مقصد یہ ہے. اور جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ آف کورس اس کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے جتنے بھی کو ہوئے ہیں وہ تمام کو سیاسی حکومتوں کے خلاف ہوئے ہیں. یہ پہلا کو تھا جو اپنی حکومت ہوتے ہوئے یہ کو عدلیہ اور میڈیا کے خلاف. کیا اس پورے اوور آل ایشو میں، لاسٹ کوسچن فار یو، پورے اس الائنس میں کیا بون آف کنٹینشن مشرف صاحب کی انڈیمنٹی بھی تھا؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا انڈیمنٹی ان کی، کیونکہ جب یہ 5 اور 7 اگست کے جو ایگریمنٹس ہیں ان میں انڈیمنٹی کا ذکر نہیں ہے. جب پرویز مشرف نے استعفیٰ دے دیا 18 اگست کو، تو اس کے اگلے دن جو میٹنگ ہوئی جو ججوں کی بحالی کے حوالے سے تھی، وہاں انڈیمنٹی کا ایشو ریز کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے. اب بات یہ ہے، آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا کہ سندھ کے ایک دور افتادہ میر پور خاص کے ایک گاؤں میں ایک 13 سالہ لڑکا جو ہے آٹا ٹھیک ہے، اس کو انڈیمنٹی نہیں ہے. جس نے وہ آٹا چور 2 کلو آٹا چورو کیا اس کو انڈیمنٹی، وہ پکڑا گیا، اس کے اوپر تشدد ہوا اور اس کو ایک پرٹیننٹ پوائنٹ لیکن اس کو انڈیمنٹی نہیں ہے. یور کوسچن فار مہرین صاحبہ. بالکل. ابھی جو باتیں اس سے پہلے ہو رہی تھیں ڈسکشن میں، ہم ایک ہی نہج پہ چلے جا رہے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم نے ججز کی بات کی اور چودھری محمد افتخار چودھری کی بات ہوئی، تو وہاں سے تو بات اب بہت آگے نکل گئی. اور وہ جو انہوں نے کہا کہ ایک برنر جو نیچے جل رہا تھا اس کی طرف، جو فاٹا کی طرف انہوں نے جو نشاندہی کی، اب تو گفتگو کا جو وہ پورا کا پورا ڈائریکشن ہے ہماری گفتگو کا وہ تو تبدیل ہو گیا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں اس تمام سلسلے میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ANP اور JUI کی جو کولیشن گورنمنٹ بنی، اس کا سارا بیسڈ ایشوز پہ ہی تھا. لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، ملک میں مہنگائی کو، اور ہمیں بجٹ بہت اچھا دینا ہے. ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک تھا کہ اکنامکلی کنڈیشنز جو ہیں وہ پاکستان کی بہتر نہیں تھی کہ ہم نے بہتر بجٹ دینا ہے. اب آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کے لیے گزشتہ کتنے سالوں سے وار اگینسٹ ٹیررزم پاکستان نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، جس کی مد میں امریکہ کے ساتھ ہم لوگوں کے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ بارہا چلتے آئے ہیں. اب انہوں نے ہمیں آدھے راستے پہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جب بجٹ کا ایشو آیا اور فنانس منسٹریز ان کے پاس تھیں تو ہمارے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا گیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اتنی کیپیبل ہے کہ انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا اور ہمیں بہترین جو ہے ایک وہ بجٹ پیش کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کنٹینیو جو ڈرافٹنگ کا سلسلہ جاری رہا جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر ایشو پہ ان کو کانفیڈنس پہ لیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر ایشو پہ ان کو کانفیڈنس پہ لیا اور یہ ہمارے ساتھ چلتے رہے.
اور جب لاسٹ مومنٹ پہ جب پرویز مشرف کے اگینسٹ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا جو کہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا تھا کہ ایک فرد کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، ملک میں عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، ملک میں لوگوں کو روزگار ملنا اس چاہیے، میں سب آپ لوگ ساتھ تھے؟ اس میں ساتھ ہیں، ابھی بھی ان کا بھی منشور میں یہی لکھا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں بھی ٹھیک ہے، یہی لکھا ہوا ہے۔ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ Exactly. پی ایم ایل کیو، اب پی ایم ایل کیو کے لیے ایک چیلنج ہے فتح صاحب، آپ کی قیادت کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن آپ پی ایم ایل کیو میں بہرحال موجود ہیں۔ مجھے ایک چیز بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کے ساتھ آ کے اپوزیشن میں بیٹھ گئی ہے، اگرچہ زرداری صاحب نے، خرم صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، اور آپ کو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے کہا ہے کہ پورے چیلنجز موجود ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں اور واپس آ جائیں، لیکن ان دس سینیریو کہ جہاں پہ آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ایم ایل این آپ کے ساتھ اپوزیشن کا ساتھ دے رہی ہوگی، ظاہر ہے کہ اپوزیشن لیڈر اب ان کا ہوگا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے لیے کیا راستے کیا ہیں؟ آپ ان کے ساتھ جوائن کریں گے، آپ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے؟ اور اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو کویسچن پھر میں پیپلز پارٹی والوں سے بھی پوچھوں گا کہ آپ کی پارٹی جس کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے ہیں، آپ کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے اور آپ ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ دیکھیں، اگر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی اور اے این پی اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، تو مسلم لیگ قائد اعظم مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے، یہ کوئی ایسی انہونی انوکھی بات نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ہم تو بہت دیر سے دعوت دے رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کو کہ آپ مہربانی کریں اور نکلیں حکومتی اتحاد سے اور ہمارے ساتھ آ کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ انہوں نے بہت دیر کر دی اس فیصلے میں، لیکن بہرحال ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے بینچوں پہ تشریف لائیں اور ہم مل کر اپوزیشن کو چلائیں گے۔ ہم بالکل جب تک ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اپوزیشن میں آ ہی گئے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ حکومت میں چلے جائیں؟ دیکھیں اس میں تو میں ان کو کوئی بلا ایسی کے آپ کوئی یہ- گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم حکومت میں نہیں چلے جائیں گے۔ ہر سیاسی جماعت اپنے مینیفیسٹو پہ عمل درآمد کے لیے حکومت میں جاتی ہے تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں، لیکن سردست ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے حکومت میں جانے کی۔ اچھا، آپ کے تجربے کی بنیاد پر آپ سے جو کویسچن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ ہم ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے۔ میں نے جس طرح مہرین صاحب سے بھی پوچھا کہ کیا پنجاب گورنمنٹ کو پیپلز پارٹی تنگ نہیں کرے گی اور سینٹر میں پی ایم ایل این ان کو تنگ نہیں کرے گی؟ پی ایم ایل این کی حکومت جو پنجاب میں ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیا وہ پرولونگ کر سکتی ہے اس سینیریو میں، یا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اور پیپلز پارٹی اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کا تو پھر فیوچر بہت ہی بلیک ہے وہاں پہ؟ دیکھیں اسرار کسانہ صاحب، جمہوریت نام ہی اکثریت کا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرکز میں تو مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کے خلاف اپوزیشن میں بیٹھے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ بیٹھے، اوبیسلی اسے بھی حکومت چھوڑ کر اپوزیشن میں آنا ہے۔ ٹھیک، اب اگر وہاں نمبر فگر چیک کریں تو اس میں پوزیشن یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ قائد اعظم بھی اپوزیشن میں رہتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی اپنی سیٹس چینج کر کے اپوزیشن میں آ جاتی ہے تو دونوں کو اکٹھا کریں تو ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور مسلم لیگ نواز کی تعداد اس سے کم ہو جاتی ہے۔ ہاؤ از پاسبل کہ اقلیت حکومت کرے اور اکثریت اپوزیشن میں بیٹھے؟ اس لیے اگر ایسا ہوا تو وہاں بھی حکومت بدلنے کے بڑے واضح امکانات ہیں۔ کتنی دیر میں آپ، کیونکہ میں اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں واضح کہ- رہے کہ مارچ 2009 میں سینٹ کا بھی الیکشن آنے والا ہے، اس کا بھی ایک فیکٹر ظاہر ہے کہ موجود ہوگا۔ اوبیسلی اپر ہاؤس میں اس وقت مسلم لیگ قائد اعظم میجورٹی میں ہے اور مسلم لیگ نواز سب سے کم لوگ ان کے پاس ہیں، اور ہر پارٹی کی نگاہیں اب ہاؤس اپر ہاؤس کے الیکشن، سینٹ کے الیکشن پر ہیں جو کہ مارچ 2009 میں ہونے والا ہے۔ آدھی سینٹ اس میں خالی ہوگی اور نئے لوگ آئیں گے۔ تو جو میں فورسی کہہ رہا ہوں ایز ایک پولیٹیکل ورکر کے، جو میرا سیاسی شعور کہتا ہے، میرا اندازہ ہے کہ 1 مہینے سے لے کر 4 ماہ کے اندر میکسیمم میں صوبائی حکومت کو 31 دسمبر دے سکتا ہوں۔ 31 دسمبر 2008 سے آگے صوبائی حکومت موجودہ حالت میں چلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی، اس سے بہت پہلے اس میں تو چینج آئے گی۔ وہ چینج سپٹمبر کے اینڈ میں ہو سکتی ہے، اکتوبر میں ہو سکتی ہے، نومبر میں ہو سکتی ہے، لیکن دسمبر کراس تو کرتی بیسیکلی ہوئی آپ نظر یہ نہیں کہہ رہے ہیں آتی۔ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو پنجاب سے ہاتھ دھونا پڑیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا اپوزیشن میں بیٹھنے کا، ہو سکتا ہے انہیں مرکز اور صوبے سب جگہوں پہ اپوزیشن لیکن میں اگر بیٹھنا پڑے۔ آپ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں پنجاب میں بھی اور یہاں پہ بھی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر سچویشن صورت حال بدل جاتی ہے۔ پھر یہ ہوگا اگر ہم مسلم لیگ قائد اعظم اور مسلم لیگ نواز دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو دونوں مسلم لیگیں ہیں اور صرف نام کا فرق ہے، تو ایک تو ایک بہت نیچرل الائنس بھی بنتا ہے۔ جی، تو اس میں ایک تو بہت مضبوط اپوزیشن سامنے آئے گی اور پنجاب میں ان کی حکومت گرنے سے بچ جائے گی۔
ठीक है ना जी। तो ये बेसिकली उनको आप एक पॉइंट दे रहे हैं कि इस पे आप सोचें। अदरवाइज तो ये बचती नजर नहीं आ रही वो जो मुझे। ज़ेर लब मुस्कुराहट है खुर्रम साहब की, उस पे हम कमेंट लेना चाहेंगे कि इस कदर ज़्यादा आपकी पार्टी के बारे में जो प्रेडिक्शंस हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन बीइंग अ पर्सन इन पार्टी आप खुद क्या कहेंगे? लेकिन लेट मी ऐड समथिंग इनटू इट कि परवेज साहब ने आपके आने से पहले एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि आज जो नवाज शरीफ ने फैसला किया है ये बड़ा नेचुरल सा है और ये होना चाहिए, क्योंकि ये बनती नहीं थी बात। इसे जो अब उन्होंने फैसला किया है अपोजिशन स्ट्रांग होगी और जो हुकूमत है वो सही तरह चल पाएगी। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका भी क्लू दे दूं। जी नहीं, देखिए एक तो सच ये है कि जो पिछले पाकिस्तान में 1988 के बाद से जो पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन है उसमें राइट लेफ्ट की तकसीम काफ़ी हद तक बेमानी सी हो गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो लेफ्ट ऑफ सेंटर गिना जाता था, जो नेशनलाइजेशन के हक में थे, जो कलेक्टिवाइजेशन हुकूमती कंट्रोल इकोनॉमी पे, वो तो अब मामला सबकी इकोनॉमिक पॉलिसी रफली एक जैसी है। उसमें सिर्फ क्वांटमाइजेशन का फ़र्क है या मोडालिटीज़ का फ़र्क है या एम्फेसिस का फ़र्क है। जिस तरह मैंने कहा कि हमारा एम्फेसिस जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कंट्रोल पे इस दफ़ा था होना चाहिए था हमारा ख्याल, तो वो अब उसमें नेचुरल या अननेचुरल अलाइंसेस की बात है। सिर्फ अगर वो ये है कि जो लोग हमें छोड़कर चले गए थे परवेज़ मुशर्रफ के झांसे में आके लालच की वजह से या किसी धमकी की वजह से, वो अब उनको वापस लेने की राह कुछ हमवार हुई है आज, और उसका जो है इसको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं? जी मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ उसको वापस लेने की। और पार्टी मीटिंग में इसकी बात भी हुई है कि वो लोग जिन्होंने पार्टी को डैमेज नहीं किया मैसिवली, उनसे ज़रूर बात हो सकती है। और जिन्होंने डैमेज किया वो एक दो ही होंगे, ज़्यादा तो नहीं? जी वो एक बहुत ही कम तादाद है तो उनकी। इसका मतलब है कि PMLQ का जो बड़ा हिस्सा है जी उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जी। लेकिन इसका जवाब मैं लूँगा आपके बाद, यानी एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मैं माजरत पहले ही कर दूँ परवेज़ साहब के साथ, क्योंकि परवेज़ साहब को स्किप किया है हमने। तो जो आएंगे हम ब्रेक के बाद तो फिर परवेज़ साहब से भी बात होगी। फिर हम ज़्यादा स्किप करना अफोर्ड नहीं करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद आएंगे तो वापस परवेज़ साहब से बात करेंगे। सो सी यू इन अ बिट।